بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. صدق اللہ العلی العظیم. رفقائے گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو دو طریقے سے پیدا کیا ہے. یہاں جتنی چیزوں کو وہ پیدا کر رہا ہے دو طریقوں سے پیدا کر رہا ہے. ایک عالم خلق ہے، خلق کے ذریعے اس عالم کو وجود میں لاتا ہے. اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے. جب اس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تب بھی اس نے فرمایا کہ میں نے 6 ایام 6 دنوں میں اس کو پیدا کیا ہے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اس کا ایک طریقہ ہے پیدائش کا. ایک پودے کو پیدا کرتا ہے، اس کا ایک طریقہ ہے پیدائش کا کہ آپ بیج زمین میں ڈالتے ہیں، ایک عرصے تک وہاں رہتا ہے، پھر وہاں سے اگتا ہے، درجہ بدرجہ بڑا ہوتا ہے. ایک درخت اس طرح ہے، جانوروں کی پیدائش اس طرح ہے، کائنات کی ہر چیز اس طریقے سے پیدا ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں عالم خلق. دوسرا ہے عالم امر. اس کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کن ہو جا، پھر وہ چیز ہو جاتی ہے. جب سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر یہ بات کہی کہ سیدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں. قالت، تو اس نے حیران ہو کر کہا، یا ربی، اے میرے رب، انا یکون لی غلام انا یکون لی ولد، میرا کیسے بیٹا ہوگا؟ نہ میری شادی ہوئی ہے، نہ میرا نکاح ہوا ہے. لم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا، میرا کیسے بیٹا ہوگا؟ تو وہاں اللہ پاک نے کہا اذا قضا امرا، جب اللہ تعالیٰ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے، فیقول، تو کہتا ہے کن ہو جا، بس وہ ہو جاتی. یہ ہے عالم کن. ٹھیک ہے جی. یہ ہے عالم امر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بس حکم دیتا ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے. اس کے لیے وقت کی قید نہیں ہے کہ اتنے وقت میں ہوگی. اس کے لیے جگہ کی قید نہیں ہے کہ فلاں جگہ پہ ہوگی. بس اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن، وہ چیز ہو جاتی ہے. تو آج کے سبق میں کچھ اس موضوع کو چھیڑا گیا ہے کہ ینزل الملائکۃ بالروح، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو فرشتوں کو بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے بالروح، روح کے ساتھ، من امرہ، اپنے حکم سے. اپنے حکم سے فرشتوں کو بھیجتا ہے. اس کائنات کا سارا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جی؟ آپ کی آنکھ جو دیکھتی ہے یہ اپنے طور پر دیکھتی ہے. آپ کا ہاتھ جو حرکت کرتا ہے یہ اپنے طور پر حرکت کرتا ہے. آپ کا دل جو دھڑکتا ہے یہ اپنے طور پر دھڑکتا ہے. یہ کائنات کا سارا سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے چلا رہے ہیں. اور روح فرشتے کو کہتے ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتی. انسان کو نظر نہیں آتی، اور انسانی زندگی میں یہی روح ہے. جب تک یہ انسان کے اندر ہے اس وقت تک انسان ہے، اور جب یہ روح چلی جاتی ہے انسان نہیں رہتا. اس لیے قرآن مجید کو بھی روح کہا گیا ہے. یہ انسانی زندگی کے لیے اتنی اہم ہے جتنی انسانی جسم کے لیے روح اہم ہے. اگر انسان کے اندر روح نہیں ہے تو انسان نہیں. اور اگر انسان کے اندر قرآن کی تعلیم نہیں ہے تو انسان نہیں ہے. وہ چلتی پھرتی ہوئی ایک میت ہے، چلتا پھرتا ہوا ایک ڈنگر ہے، ایک ڈھور ہے. لوگ اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. یہ روح کا کام کرتی ہے. قرآن آپ کے لیے ایک روح ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا یہ روح اللہ تبارک و تعالی نازل کرتا ہے علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کے اوپر روح نازل کرتا ہے. جی، اللہ تعالیٰ روح نازل کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے.
اللہ سے زیادہ بندوں کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا. کون کیسا ہے اس نے بنایا ہے نا, اس کو پتہ ہے کہ کون کیسا ہے. اس کائنات کے اندر جو سب سے اچھا انسان ہوتا ہے, اللہ پاک اس کو اپنی روح کے لیے منتخب کرتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے زیادہ اچھے انسان تھے. اللہ پاک نے ان کا انتخاب فرمایا. اور روح لے کر آیا کون؟ روح الامین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فرشتہ لے کر آیا. کہاں لے کر آیا؟ علی قلبک, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر لے کر آیا. اور کیا لے کے آیا؟ روح لے کر آیا. روح یعنی قرآن حکیم کو لے کر آیا. اور اس روح کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ ان انذروا ان انہ لا الہ الا. اس روح کے, اس قرآن کے, ان فرشتوں کے نازل ہونے کا مطلب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ یہ آ کر لوگوں کو بتائیں کہ اس کائنات کا الہ کون ہے؟ میرا اللہ. اس کائنات کا معبود کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے. فاتقون, اس سے ڈرنا چاہیے. لوگوں سے ڈرتے ہو تم. لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ فرعونوں سے ڈرتے ہو, شیطانوں سے ڈرتے ہو, بدماشوں سے ڈرتے ہو, حکمرانوں سے ڈرتے ہو. یہ سارے کے سارے اس کی قدرت کی مٹھی میں بند ہیں. جن کا اللہ کے اوپر ایمان ہوتا ہے ان کی کھال میں سوائے خدا کے کسی دوسرے کا کوئی خوف نہیں ہوتا. دنیا کی سپر طاقت بھی اگر ان کو کوئی تڑی لگاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جا, ہماری پشت پر ہمارا خدا کھڑا ہوا ہے. اور پھر خدا تبارک و تعالیٰ ان کی پشت پر کھڑا ہوتا ہے. لوگ بدر کے میدانوں کو یاد کرتے ہیں. ہم نے تو اس دنیا میں, اس عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ معجزے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. کیا آپ نے معجزہ نہیں دیکھا کہ دنیا کی 3 سپر طاقتوں کو قریب کی سرزمین میں ایسے لوگوں نے شکست دے دی ہے جن کو پہننے اور جن کو کھانے اور پینے کا ہمارے نقطہ نظر سے ڈھنگ اور سلیقہ بھی نہیں آتا. بڑی بڑی پگڑیاں پہنی ہوئے انہوں نے ہیں جی. وہ دنیا کے مروجہ سارے رواجوں سے بے نیاز ہیں. لیکن جب ان کو کہا گیا کہ ہم آپ کو پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے تو انہوں نے کہا جاؤ, ہمارا خدا ہماری پشت پر کھڑا ہوا. دوسرا معجزہ آپ سننا چاہتے ہیں تو سنیں آپ کہ آپ کی متمدن ریاستیں اس وقت دم بلب ہیں. آپ کا ملک جو ایٹمی قوت ہے دم بلب ہے. پوری دنیا میں سے کسی ملک نے ان کو تسلیم نہیں کیا ہے جی. لیکن اس وقت ان کی کرنسی ہم سے زیادہ اچھی ہے. ان کی معاش, ان کی معیشت ہم سے زیادہ اچھی ہے. ہم جس بحران میں شکار ہیں وہ کسی طرح اسی طرح کے بحران میں شکار نہیں. قرضے ان کے اوپر نہیں ہیں. وہ آزاد ہیں, اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. تو میرے عزیز دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے وہ الہ ہے, اس سے ڈرو. اگر تمہیں اس سے ڈرنا آ گیا تو پھر تمہارے دل کے اندر کسی دوسرے کا خوف نہیں رہے گا. اور دوسری بات سنیں جی, اسلام کی ابتدا توحید سے ہوتی ہے, لا الہ الا اللہ. اور اسلام کی انتہا تقوی پر ہوتی ہے. ابتدا کس سے ہوئی؟ توحید سے ہوئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. اور انتہا کس سے ہوئی؟ تقوی پر ہوئی, اللہ سے ڈرنا ہے. اگر اللہ سے ڈرنے کا ہنر آپ کو آ گیا, یقین فرمائیے آپ کی زندگی خود بخود حسین ہوتی چلی جائے. من اصلح سریرتہ اصلح اللہ ظاہرہ. جو اپنے اندر کو خوبصورت بنا لیتا ہے پھر یہ اللہ کے ذمہ ہے کہ اس کے بہر کو خوبصورت بنا. جی آپ اپنے دل کو خوبصورت بنائیں. آپ کا دل اللہ سے ڈرنے لگ جائے پھر دنیا سے آپ نہیں ڈریں گے, دنیا آپ سے ڈرے گی. آپ کی پشت پر خدا کھڑا ہوگا, خدا کی ساری کائنات کھڑی ہوگی, خدا کے سارے لشکر کھڑے ہوں گے. ہوا بھی اللہ کا لشکر, پانی بھی اللہ کا لشکر ہے جی. یہ زمین و آسمان کی ساری چیزیں جو یہ اللہ کے لشکر ہیں. اس لیے کہا کہ ان کو بتا دو, انذرو, ان سارے لوگوں کو ڈراؤ اس بات سے کہ انہ لا الہ الا انا, میرے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فتقون, مجھ سے ڈرو. انما ذالکم الشیطان, یہ جو شیطان ہے نا, یخوف اولیاءہ,
یہ اپنے یاروں سے لوگوں کو ڈراتا ہے، وہ سپر طاقت ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہے، وہ اتنا بڑا بدماش ہے، وہ اتنا بڑا حکمران ہے، ڈرو اس سے۔ انما ذالکم الشیطان، یہ شیطان جو ہے، سنے قرآن کو، یخوف، ڈراتا ہے، اولیاءہ، اپنے یاروں سے لوگوں کو ڈراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَخَافُونِ، ان سے نہ ڈرو، نہ ڈرو، یہ کچھ بھی نہیں ہے، خافونی، مجھ سے ڈرو، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اگر مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مجھ سے ڈرو گے تو یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ تم حقیقی مومن ہو۔ تو یہ دنیا کے خداؤں سے جو لوگ ڈرتے ہیں، بے شک وہ ماتھے پہ محراب رکھتے ہوں اور 5 وقت کی نماز اور اشراق پڑھتے ہوں، اگر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا خوف ان کے دل کے اندر موجود ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے حقیقی مومن وہ نہیں ہے۔ مومن جو ہے سوائے خدا کے کسی دوسرے سے نہیں ڈرتا۔ ان کنتم مومنین، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔